फुल कोर्ट के अंदर एडहॉक जजों की तैनाती से जो तवाज़न बदलेगा उसके बारे में भी बात हुई। बेंच ने एक बात कही, इस बल्ले वाले निशान का फैसला किया था, वो उसको गलत उसकी इंटरप्रिटेशन की। अस्सलाम वालेकुम, मतिउल्लाह जान, MJ TV। तीन बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन के इजलास में दो मज़ीद रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरी बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एलामिया जारी हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। अब मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अगर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद ना करने का फ़ैसला ना करता तो फिर क्या होता। तो ये बड़ी ही एक अजीब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है। ताहम तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, लाहौर हाई कोर्ट से नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से एक बड़ा दबंग फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जजेस की तैनाती के हवाले से था जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत लाजमी थी आइन के मुताबिक। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस काजी फारिसा की सरबराही में एक बेंच ने ये इलेक्शन कमीशन को हदायत दी थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे जजों की तैनाती के हवाले से मशावरत जो है वो नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम से की जाए। तो आज ये फ़ैसला आया जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से कि वही 8 जज जिनकी सिफारिश उनके पेशरो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने की थी, वही 8 जज जो हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे तक मुकर्रर किए जाएंगे। उनमें ना कमी होगी ना नाम तब्दील होंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और अब देखें इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो मशावरत उसने की थी, उस मशावरत के नतीजे में अब जो जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से नाम आए हैं वो इलेक्शन कमीशन जो है अब उसके ऊपर क्या करता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले एडहॉक जजों की तैनाती 2 जजों की मंजूरी दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जिनका हम पहले बता चुके हैं कि रिटायर्ड होने से पहले उन पे PTI की तरफ से एतराज़ात भी किए जाते रहे और एक केस में फ़ौजी अदालतों को जो काम से रोका था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में 4-1 के फ़ैसले में उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल किया था जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक बेंच में सरबराही करते हुए, और फिर बाद में ख़ुद भी उस बेंच से दस्तबरदार हो गए। वो मुअत्तली का फ़ैसला जो है फ़ौजी अदालतों के जो ख़िलाफ़ आया था, फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार दिया गया था, वो आज भी मुअत्तल है। वो मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और फ़ौजी अदालतें अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। तो ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं अब बतौर एक एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में वो आएंगे, उनकी मंजूरी दे दी। दूसरी मंजूरी जो जस्टिस मियां मज़हर आलम मियां खेल की मंजूरी दी गई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये बड़ी ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई कि जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू हुआ तो अचानक मीडिया में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से एक बयान आया जो उन्होंने एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू में ये इंकशाफ किया कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। यानी पहले 4 जजेस में से 2 पहले साइड पे हो गए, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर, और आज जब इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की तरफ से एक सहाफ़ी को बताया गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो दस्तबरदार होते हैं। और इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस काजी फारिसा हस्बे रवायत हस्बे मामूल गुस्सा खा गए और उन्होंने कहा कि अब तो हर हाल में इनकी तकर्री की जाएगी। ये बड़ी एक मज़ा का खेज़ बात है कि एक रिटायर्ड जज कह रहा है कि मैंने एडहॉक जज नहीं बनना और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं आपने बनना है। तो हुआ क्या, 6-3 की अक्सरियत से जो है जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की एडहॉक जज की तकर्री की भी मंजूरी दे दी गई। और अब जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को समझ नहीं आ रही, पहले उन्होंने हाँ की, फिर इजलास शुरू हुआ ना की, और अब अगर दबाव में आके जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो है दोबारा हाँ करते हैं, सवाल पैदा हो गए कि क्या ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के अहल है जो पहले हाँ करता है, फिर ना करता है, फिर हाँ करता है, और वो भी क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अरकान जो है उनको ये हक़ पहुँचता है कि किसी शख्स को ज़बरदस्ती वो एडहॉक जज लगा दे, और अगर वो नहीं बनना चाह रहा तो नहीं बनना चाह रहा। अभी खैर सदर ममलिकत ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों की मंजूरी देनी है, और उससे पहले अगर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल अब आखिरी बार अपने पाँव पे खड़े रहे, अपने कदमों पे खड़े रहे, उनकी कैंपेन नहीं टांगी तो यकीनन वो फिर इनकार करेंगे और उनकी तैनाती नहीं होगी। तो 4 में से पीछे 1 जज रह जाएंगे। जो चीफ जस्टिस काजी फारिसा का जो प्लान था या जो उनके जहन में खाका था कि 4 जजों को लगाया जाएगा, जिसकी बड़े पैमाने पे वकला तंजीमों की तरफ से मुखालफत भी हो रही थी और ख़ास तौर पे PTI जैसी सियासी जमातों की तरफ से इस शक का इज़हार किया जा रहा था कि जो 8-5 का मखसूस नशस्तों में फ़ैसला आया है उसके बाद फुल कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फारिसा के साथ बहुत कम जज रह गए हैं, तो उस जो अदम तवाज़न है
उस तवाज़न को बहाल करने के लिए मज़ीद 4 जज लाने की कोशिश है। तो अब एक जज रह गए हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के एडहॉक जज की तैनाती के हवाले से फ़ैसला जो है अभी भी बेशक जुडिशल कमीशन ने ओके कर दिया है, लेकिन अभी भी आखिरी फ़ैसला जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का ही होगा। तो ये बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई है और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा बज़ाहिर अपनी ग्रिप जो है वो लूज़ करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उनकी वो कंट्रोल और वो ग्रिप या उनकी सपोर्ट नहीं रही जिसकी वो शायद तवक्को कर रहे थे। तो बहरहाल अब एक जज से कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा मज़ीद कुछ रिटायर्ड जजों को नामज़द करेंगे या फिर जो बेहतर तरीका है कि हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाए जिनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है, जो ज़्यादा आज़ादाना तरीके से बतौर सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जज फ़ैसले कर सकते हैं, बजाय इसके कि किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया जाए जिसकी तकर्री जो है वो चीफ जस्टिस के ज़रूरत के मुताबिक होती है। और ये बड़े फ़ैसला ये भी हुआ है कि जहाँ चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा इन रिटायर्ड जजों को 3 साल के लिए लाना चाह रहे थे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मुद्दत भी कम कर दी हैं और वो 1 साल तक महदूद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये मामला अब आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो हल्फ उठाएंगे तो वो तय करेंगे कि एक जज से कोई सुप्रीम कोर्ट को फ़र्क पड़ा है या नहीं, और क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं। जैसे पहले एक बार MJTV के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि एडहॉक जज जो है उसके लिए बड़ी हज़ीमत उठानी पड़ती है और एक सीनियर जज होता है, रिटायर हो चुका होता है, उसके जूनियर्स दरमियान में बैठे होते हैं और वो कोने में बैठा होता है साइड पे बिल्कुल एक जूनियर जज की तरह, और उस कोने में बैठा जो है एडहॉक जज जो है वो यकीनन एक सुपरसीडेड जज कहें या जो भी कहें उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो जो मुस्तकिल जजेस हैं चाहे वो उससे कितने ही जूनियर क्यों ना हो, रिमार्क्स के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर गो कि उसका भी वैसे ही वोट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, लेकिन यकीनी तौर पे जो फिर जो मुस्तकिल जजेस होते हैं वो इस पूरी प्रोसीडिंग में हावी होते हैं। और अब एक एडहॉक जज करेगा भी तो क्या करेगा। इस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट बार के कुछ नुमाइंदगान से बात की हैं। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक इजलास भी हुआ और उसके अंदर भी एडहॉक जजेस के बारे में बात की गई। आइए सुनाते हैं कि उनका क्या कहना। बात करते हैं उमर हयात सिंधु साहब जो कि नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। उमर हयात साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर एजेंडा क्या था और ख़ास तौर पे एडहॉक जजेस के हवाले से क्या तकसीम रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे ये जो इशू है ये हमारे एजेंडा में शामिल नहीं था, लेकिन चूँकि एक हॉट इशू था इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई और हमने ये डिसाइड किया कि एडहॉक जजेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो है ये जिस मौके पे इनको लिया जा रहा है इससे एक कौम के अंदर एक तासर ये जा रहा है कि ये अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए और अपोजिशन को स्नब करने के लिए ये किया जा रहा है। इस मौके पे ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर ये हो भी जाता है तो इनके ऊपर ये मुकम्मल तौर पर किसी भी सियासी केस के अंदर ये बैठने की इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट कासिद साहब, आप बलूचिस्तान से नायब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, तो आपके नज़दीक क्या तय क्या हुआ है एडहॉक जजेस के हवाले से? हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हो जिसमें ये कहा जाए कि ये जो एडहॉक जजेस जिनको अपॉइंट किया जा रहा है ये सियासी केसेस से बिल्कुल एक साइड पे रहे। ये सियासी केसेस क्या होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस भी आते हैं या आईनी मामलात आते हैं? आईनी मामलात तो आते हैं, लेकिन आजकल जो है वो तकरीबन सियासी वो है, तमाम रुझान जो है सियासी केसेस जिस तरह। अच्छा, इसका फैसला कौन करेगा कि ये केस सियासी है या आईनी है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को खुद वो है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस आते हैं वो सियासी तो नहीं होते, वो तो आईनी केसेस होते हैं। आईनी केसेस होते हैं, लेकिन उससे तो वकला हज़रात करते हैं। बिल्कुल आपकी बात इससे मैं एग्री करता हूँ, वकला हज़रात तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे अब एक इशू है जिस तरह अभी ये जो नशिस्तें थी मखसूस, इनके बारे में ये एक सियासी केस है एक तरह से। ठीक है, आईनी वो था, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ कहूँगा जो शायद बाज़ लोगों को बुरा भी लगे। बेंच ने एक बात कही इसमें ये कि चूँकि हमने जो बल्ले वाले निशान का फ़ैसला किया था वो उसको गलत उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है।
اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا جب یہ تمام کارروائی الیکشن کمیشن کر رہا تھا اس دوران تو یہ وہ کر سکتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو, میرے ججمنٹ کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ لے رہے ہو. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ اختر حسین نے, جو کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے نامزد رکن بھی ہیں. اختر حسین, ایڈوکیٹ صاحب, یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ 2 ججوں کی ایڈ ہاک جج کی تقرری کے طور پہ منظوری تو دے دی گئی ہے, مگر جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے جو انکار کیا آخری لمحوں میں, تو ان کے انکار کے باوجود جوڈیشل کمیشن کیسے ان کی تعیناتی کر سکتا ہے؟ اندر کیا بات ہوئی اور کیا معاملہ ہوا؟ نہیں دیکھیے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جسٹس میاں خیل صاحب نے اس سے پہلے کنسنٹ دی تھی, اور آج انہوں نے جو ایک واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ کہا کہ بھائی میں نے کنسنٹ تو دی تھی, لیکن جو کنٹروورسیز جو جتنی پولیٹیکلی چھڑی ہوئی ہیں, تو ان کنٹروورسیز کے اندر میں نہیں آنا چاہتا اور میری معذرت. تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی, جس کی وجہ سے کمیشن نے کہا کہ بھائی ہم نام تو دونوں جو ہے, چونکہ انہوں نے لاسٹ آورس میں یہ کہا ہے, اور وہ بھی شاید ہمیں بالکل کیٹیگوریکل نہیں کر رہا ہے, وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی شاید یہ بات لکھی ہے. تو ہم اپروو تو دونوں نام کرتے ہیں, تو ان سے چیف جسٹس پوچھ لیں اف ہی وانٹ ٹو جوائن, تو وہ ہو سکتے ہیں. کمیشن نے اپنی طرف سے دونوں ناموں کو اپروو کیا ہے. اچھا, جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی منظوری کے اندر تقسیم 6 اور 3 ووٹوں کی تھی, اور یہ تقسیم کیسے ہوئی پھر کہ 3 ججوں نے کیوں اختلاف کیا؟ نہیں, وہ 3 دیکھیں, بیسیکلی ان کی اپروول تو 8-1 سے ہوئی. ایک جو ہے وہ صرف منیب اختر صاحب نے جو ہے وہ پرنسپلی اپنے کانسٹیٹیوشنل لیگل پوائنٹس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا. وہ کیا اختلاف تھا جسٹس منیب اختر کا؟ منیب اختر صاحب جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 182 ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں کرتا, وہ سٹنگ اٹینڈ کرنے کی بات کرتا ہے. تو وہ سٹنگ اٹینڈ کرنے کا ہونا چاہیے, اور سٹنگ اٹینڈ کریں گے تو وہ پھر سینئر جج رہے ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو کسی جونیئر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور دوسرا اس کے اندر انہوں نے اسی 182 کے تحت جو ہے وہ اپنے سوال اٹھائے. تو انہیں کرتے کہ میں ان کا ہائیسٹ ریگارڈ کرتا ہوں, وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں, بہت سینئر ہیں, ان کی ہم عزت کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو میں اس نامینیشن کو اپروو نہیں کرتا. لیکن یہ 8-1 کی جو اکثریت ہے, یہ تو جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے تھی یا جسٹس مظہر عالم میاں خیل کے حوالے سے بھی تھی؟ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کی بھی اپوائنٹمنٹ میں جو ہے وہ 8-1 ہی ہے, لیکن صرف جو ہے وہ جب یہ بات آئی کہ ان کا یہ انہوں نے ریکیوزل کا دیا تھا کہ بھائی میں ان کنٹروورسیز میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں, تو اس پر جو ہے وہ 6 ممبرز نے کہا کہ جی ان کو پوچھ لینا چاہیے دوبارہ, کوئی حرج نہیں ہے کہ ان سے اگر دوبارہ ہم پوچھ لیں تو. 6 ممبروں نے کہا, جی 6 ممبروں نے کہا کہ پوچھ لیں, ہاں پوچھ لیں ان سے دوبارہ, اور 3 نے 2 نے کہا کہ بھائی ہم ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, بس اس کے اوپر ہے, باقی تو ان کی اپروول کے اوپر تو اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ 6 ممبروں نے کہا کہ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو نہیں. ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ ڈسکشن ان کی ہے نا. بالکل مطلب صحیح. چونکہ جس طرح سے انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی لکھا ہے واٹس ایپ, وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید جو پولیٹیکل پراپاگنڈے کے وجہ سے شاید وہ کر رہے ہیں, تو ان سے پوچھ لیں دوبارہ کہ بھائی اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, ہماری طرف سے ان کی اپروول ہے. اچھا, یہ جس کو آپ پولیٹیکل پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں, کیا اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ ایڈہاکزم سے تو ہماری عدالتیں جان چھڑاتی رہی ہیں, اور آج بجائے ہائی کورٹ سے ججز لینے کے ریٹائرڈ ججوں کو تعینات کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ ایڈہاکزم نہیں ہے؟ اور کیا یہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو ویسا آئینی تحفظ حاصل ہے جیسا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں کو ہوتا ہے؟ نہیں بطی اللہ صاحب, جو وہ تو تحفظ ایز اے جج تو ان کو ہے, لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے جو اس سے پہلے تو کتنے ججز جو ہے ہیڈ آف ججز پہلے بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں ہماری سپریم کورٹ میں, آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ سے کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے ہائی کورٹ سے بھی کنٹروورسی یہی ہوتی کہ یہ ہائی کورٹ سے فلانے کو لے گئے, پھر وہ جو ابھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں
اور ان کو اگر آپ لینے کی بات کریں تو وہاں ہائی کورٹ میں آلریڈی اتنی ویکینسیز ہیں. دیکھیں پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے اندر 20 سے زیادہ ویکینسیز ہیں, سندھ ہائی کورٹ میں 10 ہے, اسی طرح سے کے پی میں ہے, وہاں بلوچستان میں بھی ہے. تو وہااں تو آلریڈی ججز چارٹ ہے نا. یہ جو چیف صاحب نے اس کا اس کو تو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ود اے پرٹیکولر موٹیو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار کاؤنسل ایک عرصے سے چیف جسٹس کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ اڈاک جج اپوائنٹ کریں, ہمارے کیسز اتنی پینڈنسی ہے. پرٹیکولرلی کرمنل 10,000 سے زیادہ کرمنل کیسز ہیں, 28,000 سے زیادہ جو ہے وہ ٹوٹل پینڈنسی وہ ہے. تو بار کاؤنسل سے یعنی پاکستان بار کاؤنسل لے, کے پی بار کاؤنسل لے, پنجاب بار کاؤنسل لے, باقی جو ہے وہ سپریم کورٹ بار نے ان سے کہا کہ بھائی یہ پینڈنسی ہے. زیادہ تر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان پولیٹیکل کیسز کے اندر فل کورٹ. اچھا سر یہ بتائیں, ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں پہ فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, تو کیا جوڈیشل کمیشن میں فل کورٹ کے اندر ایڈہاک ججوں کی تعیناتی سے جو توازن بدلے گا اس کے بارے میں بھی بات ہوئی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کے حوالے سے بات ہوئی؟ وکی اللہ جان, اس کے اوپر بات ہونے کا سوال ہی نہیں ہے نا. دیکھیں یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ 13 ججز کی, وہ تو اس کا ریویو فائل ہوا ہے, تو ریویو وہی جج سنیں گے نا, کوئی دوسرا تو نہیں سن سکتا, اور دوسرے تو اس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. ان کے بیٹھنے کا اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ تو صرف سیاست کی نظر ہو رہا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اور بینچ کی بات بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان ویو آف دی پینڈنسی آف کیسز کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بینچ بنانے کا کام کوئی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا تو نہیں ہے. انہوں نے تو آلریڈی وہ لا کی کلاس سے پہلے اپنی ڈسکریشن چھوڑ دی تھی. اچھا اختر صاحب یہ آپ کی بات درست ہے. اختر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 3 سال کی مدت تجویز کی جا رہی تھی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرف سے, وہ مدت اب ایڈہاک ججز کے لیے 1 سال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کی ہے, اور اس کی کیا وجہ بتائی؟ جی ہاں 1 سال کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ابھی فی الحال ہم 1 سال کے لیے کر دیتے ہیں, پھر آئندہ اس میں دیکھیں گے کہ کتنی پینڈنسی ہماری ختم ہوتی ہے, اور پھر یہ چیف جسٹس صاحب چونکہ ان کا پیریڈ کم ہے تو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, اگر وہ اس کے بعد پھر مناسب سمجھیں گے تو اس کو دیکھیں گے پینڈنسی کے حوالے سے. تو فی الحال ہم 1 سال کے لیے کرتے ہیں. مطلب یہ کہ موجودہ چیف جسٹس اب مزید ایڈہاک ججز تعینات نہیں کریں گے؟ ہاں نہیں, موجودہ چیف جسٹس تو اور ایڈہاک ججز کہاں سے تعینات کریں گے, کیونکہ دیکھیں پروویژن یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جن کا 3 سال سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ سے جن کے نہیں ہوئے ہیں, مطلب 3 سال سے کم عرصے والے, تو 3 سال سے کم عرصے والے تو یہ 4 ہی جج تھے. دوسرا رہ جاتا ہے ہائی کورٹ سے. اب ہائی کورٹ آلریڈی انڈر ٹریمنڈس پریشر ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر سے جو ہے وہ ججز کو لینا. وہ ہم آپ کو میں نے پہلے کہا کہ کتنی ویکینسیز آلریڈی پینڈنگ میں ہیں, وہ تو اس بات پہ شور کر رہے ہیں. اختر حسین صاحب ایک چیز وضاحت کر دیں کہ جو ایڈہاک جج ہوتا ہے کیا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے, یا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی وقت بھی اس کی خدمات ختم کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اس کے بعد ان کا ٹینیور جو ہے وہ ٹینیور 1 سال کے لیے کیا ہے نا, تو 1 سال کا ان کا ٹینیور ہے. وہ تو ریگولر جج جو ہے اس طرح سے نہیں ہے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے جو اپوائنٹ ہو کے آئے گا یا اس جج کے آئے گا. تو یہ ان کا جو ٹینیور کے لیے ہے ود ریگارڈ ٹو پینڈنسی آف کیسز, ٹھیک ہے, جو پرپز دیا دے گیا, مطلب اسے 1 سال کے بعد ہٹایا جا سکے گا آٹومیٹیکلی. ہاں یہ آٹومیٹیکلی 1 سال کے لیے انہوں نے کیا. اور اس سے پہلے بھی اگر چیف جسٹس چاہے کہ مقدمات کے لیے مزید ضرورت نہیں تو ان کی خدمات ختم کی جا سکتی ہیں. ہاں وہ تو اس کنڈیشن اور سچویشن کے تحت ہے نا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے یہ جو ہے اپوائنٹمنٹ, ایک چیز اور دیکھ لیں کہ یہ ریگولر ججز 175A کے تحت جج نہیں ہے اپوائنٹمنٹ ان کی. بالکل صحیح. ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کنسلٹیشن کی بات کی گئی ہے. اس میں جوڈیشل وہ جو آپ کی پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں جائے گا, کیونکہ یہ صرف ہے چیف جسٹس آف پاکستان ان کنسلٹیشن ود دی جوڈیشل کمیشن. مگر یہ کنسلٹیشن جو اکثریت کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کنسلٹیشن دے گا وہ بائنڈنگ ہوگی چیف جسٹس پہ. وہ بائنڈنگ تو چیف جسٹس پر ہوگی, کیونکہ ان کی کنسلٹیشن میننگ فل نے کہا نا کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. تو اس سے زیادہ کیا میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی کہ 2 گھنٹے تک کمیشن نے بحث کیا اس کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اہم فیصلہ ہوا ہے؟
نہیں کوئی اور فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ قواعد کے حوالے سے کوئی بات ہوئی جو ججز کی تعیناتی کے حوالے؟ نہیں یار، وہ رولز کے بارے میں اس دفعہ بات نہیں ہوئی ہے، 2 گھنٹے تک یہی میٹنگ چلتی رہی۔ چلیں، سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کسی نے ڈس ایگری کیا یا کوئی اعتراض آیا؟ نہیں، ان کی ذات سے بارے میں تو منیب اختر صاحب نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وہ بہت سینئر آدمی ہیں، کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اور ان کی بہت احترام عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اعتراض صرف جو ہے وہ آرٹیکل 182 کے انٹرپریٹیشن کے حوالے سے کیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ایڈوکیٹ اختر حسین، رکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ بہت شکریہ وکیل اگر۔ تو آپ نے سنا ایڈہاک ججز کے حوالے سے 4 ججوں سے شروع ہونے والی کہانی ایک جج پہ آ کے ختم ہوئی ہے۔ دوسری بڑی خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہت بڑا فیصلہ ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن کہہ سکتا تھا کہ ہم نہیں عمل درآمد کرتے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ غنیمت اسی میں ہے کہ آپ فیصلہ پہ عمل درآمد کیا جائے، لیکن یہ ویسے ہی عمل درآمد کی یقین دہانی ہے جیسے الیکشن بر وقت کرانے کے فیصلوں کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان یقین دہانی کراتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اس جاری پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ اب اس سے واضح ہو گیا ہے کہ عمل درآمد تو کریں گے لیکن پہلے رجوع کریں گے وضاحت کے لیے، اور رجوع سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 8 ججوں جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا ہے ان سے رجوع کرنے کی سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بے جا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مذمت کی اور اسے مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز ہے۔ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کے خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ ماشاءاللہ جیسا کام 8 فروری کو کیا ویسے ہی کام جاری رکھے گا آئین اور قانون کے مطابق۔ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 8 ججوں نے لکھ تو دیا بلکہ 11 ججوں نے لکھا بشمول چیف جسٹس قاضی عیسیٰ کے کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے بلے کے نشان متعلق فیصلے کی غلط تشریح کی، مگر ان 11 ججز نے جو لکھا وہ غلط تھا۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلط ہے، ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی۔ اب تو یہ باتیں تو پھر پریس ریلیز میں کرنے کی بجائے نظر ثانی میں کرتے تو بہتر تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس قاضی فائزہ سمیت جو 10 دیگر ججز ہیں انہوں نے یہ غلط بات کی ہے کہ ہم نے کوئی غلط تشریح کی، کوئی غلط تشریح نہیں کی، ہم نے صحیح تشریح کی۔ اب اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ پر مشتمل جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے جو 13 جنوری کا فیصلہ دیا تھا اس کی تشریح یہی بنتی تھی کہ تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اور انہوں نے ٹھیک تشریح کی، لیکن آگے جا کے وضاحت ایسے کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی انٹر پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، یعنی کہ ان کی پارٹی کے جو اندر کے الیکشن ہیں ہم نے اس کو درست قرار نہیں دیا تھا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورم پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپہولڈ کیا گیا۔ چونکہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں تھے، جس کی لاجیکل کانسیکوینس یعنی منطقی نتیجہ یہ تھا کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان وڈرا کیا گیا، لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے۔ اب یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے 11 جج جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، یہ سپریم کورٹ اب الزام لگا رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ الزام تراشی بند کی جائے۔ جن 39 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی افیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کرانا ضروری ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے اپنی وضاحت دی ہے،
اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر MNAs رضاکارانہ طور پہ سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ سپریم کورٹ میں سنی اطاعت کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی اور سنی اطاعت کونسل کی یہ اپیلیں مسترد کر دی گئی۔ PTI اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن اب نظر ثانی میں آ رہا ہے اور جو اعتراضات اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلوں میں کرنے تھے، وہ اعتراضات الیکشن کمیشن آف پاکستان اب پریس ریلیز کے ذریعے ان کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں فیصلے پہ عمل ہو رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا الزام ہے کہ ہم نے غلط تشریح وغیرہ وغیرہ کی تھی۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بہرحال یہ پہلی سرکاری وضاحت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، ایک رد عمل ہے اور پورا 2 دن اجلاس ہوا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ فیصلہ کریں یا نہ کریں، عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ تو یہ کمال ہوا ہے، اب ایک آئینی ادارہ ہے، ابھی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کہا گیا نا پہلے جملے میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک عمل درآمد کرنے کا کوئی نیت یا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو وہ وضاحتیں مانگیں گے اور ساتھ وہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی، ہم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ بہرحال اب عمل درآمد کیا کرنا ہے؟ عمل درآمد یہی ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو کچھ نہیں کرنا ماسوائے اس کے کہ جب تمام ایفیڈیوٹ جمع ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس تو انہوں نے PTI کو ان کی 80 جو نشستیں یا 81 ان کے مطابق مخصوص نشستوں کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، اور اس کے لیے پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ ریلیونٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ پہنچ گئے ہیں، جو پارلیمانی پارٹی بنا چکے ہیں، پارلیمانی پارٹی کی تعداد کے حساب سے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے۔ باہر کی جو سیاسی جماعت ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے کیا نہیں ہے خود الیکشن کمیشن اس کا بر وقت فیصلہ نہیں کر رہا، اور اب 23 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو PTI میں ہونے تھے، اور اس کا فیصلہ اگر وہ پہلے کر چکا ہوتا تو آج یہ نہ کہتا کہ کیونکہ پارٹی کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے تو اس لیے اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا۔ بھائی تو یہ 23 جولائی کو جو تاریخ مقرر کیا یا پہلے مقرر کر دیتے، ایک تو خود ہی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اور دوسرا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیونکہ انٹرا پارٹی کوئی سٹرکچر نہیں ہے تو ہم کیسے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں۔ یعنی وجہ بھی خود ہیں سارے اس بحران کی، اور پھر اس بحران کو وجہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسری بڑی خبر تھی، اور تیسری بڑی خبر ہم پہلے بتا چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے وہ اپنے فیصلے پہ کھڑی ہو گئی ہیں، اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو پارلیمنٹ کا منظور شدہ نیا قانون ہے الیکشن ایکٹ، کیا اس کے تحت ریٹائرڈ ججوں کو زیادہ تعداد میں الیکشن ٹریبونل میں لگائے گا، یا پھر ان 8 ججوں کو جن کے نام چیف جسٹس عالیہ نیلم نے دیے ہیں۔ یہ اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن شاید اب الگ سے کوئی اجلاس بلائے گا اور پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ چیف جسٹس کا عالیہ نیلم کے سفارشات پہ عمل کرنا ہے یا نہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔